हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग जामिया बीएड डिस्टेंस जो 2026 का पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी का पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया है। जिन लोगों को देखना हो वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। बाकी हम अभी उर्दू का पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम डिस्टेंस कोर्स का बैच भी लॉन्च करते हैं। अगर किसी को एनरोल करना है तो एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पेपर। सवाल नंबर 81 में है, जुमला की दुरुस्ती मुंतखब करें। ऑप्शन ए है, वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है और वो स्कूल जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वो स्कूल जाता है। ग्रामर के लिहाज से यही बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, वो स्कूल जाता है। वो स्कूल जाते हैं तो प्लूरल के साथ तो है नहीं आएगा। उसके बाद वो स्कूल जाती हैं, ये अदब के लिहाज से तो दुरुस्त है, लेकिन कायदे के एतबार से वाहिद होती है, वो स्कूल जाती है। वो स्कूल जाते हैं, ये प्लूरल के लिए है। लेकिन वह अगर है जमा के लिए तो वे लोग या वह सब लगाना होता है यहाँ। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी ही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 82। मीर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन है ए नज़म, बी अफसाना, सी गज़ल और डी ड्रामा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गज़ल। ऑप्शन ए में जो नज़म है, तो नज़म मीर तकी मीर की जो बुनियादी पहचान है वो गज़ल है, नज़म नहीं है। इसके बाद अफसाना, ये नसर की सिन्फ है। इसके अलावा ड्रामा, तो मीर तकी मीर ने ड्रामे नहीं लिखे हैं। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 83 में है, खत नवेसी में ज़रूरी उनसुर है। ऑप्शन ए गैर रस्मी लहजा, बी मुनासिब सलाम और इख्तिताम, सी अशार, डी मुकालमा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि गैर रस्मी लहजा हर खत में नहीं, दोस्तों में या अपने बराबरी के लोगों में गैर रस्मी लहजा का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर अपने बड़ों को लिखना है या किसी दफ्तर में खत लिखना है तो उसको गैर रस्मी नहीं लिख सकते। इसी तरह अशार या खत की कोई सिन्फ नहीं है, खत की खासियत नहीं है। इसी तरह मुकालमा तो ड्रामे का अनसर है। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सवाल नंबर 84 में है, नज़म की खुसूसियत है। ऑप्शन है ए बेरब्ती, बी तवील नस्र, सी सिर्फ मुकालमा और डी आहंग। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आहंग। आहंग यानी रिदम। तो शायरी और नज़म में वजन, बहर और सौती आहंग ये बुनियादी शर्त है, इसीलिए हमारा आहंग सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए में जो बेरब्ती है, बेरब्ती ये काबिल तारीफ नहीं है। नज़म में तसलसल होता है, बेरब्ती तो ऐब होती है। बी ऑप्शन में तवील नसर, तो यहाँ नसर लिखा हुआ है तो नसर नज़म तो है नहीं। सी ऑप्शन में है सिर्फ मुकालमा, तो मुकालमा अभी ऊपर बताया था कि ये ड्रामे की खुसूसियत है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 85 में है, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म है बांगे दरा, गुलिस्तां, आबे हयात, उमराव जान। तो आप लोगों को वैसे मालूम ही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बांगे दरा। बांगे दरा सही ऑप्शन है। अगर हम गुलिस्तां की बात करें तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इसके राइटर हैं, और आबे हयात ये मौलाना हुसैन आज़ाद की तारीख़ शुरा पर किताब है, और उमराव जान अदा ये जो मिर्ज़ा हादी रसवा साहब का नावल है, ये काफ़ी मशहूर है। तो हमारा 85 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद सवाल नंबर 86 में है, जमा की सही शक्ल क्या है? मतलब किताब, लफ्ज़ किताब की जमा की सही शक्ल क्या है? ऑप्शन ए है किताबें, बी किताबान, सी किताबों, डी किताबात। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए किताबें। अब देखिए किताबें और किताबें और किताबों दोनों जमा हैं इनकी, लेकिन सही जमा ये किताबें इसलिए होगा कि ये किताबें ये फ़ाइली हालत है जो बेहतर है, और किताबों ये मफ़ूली हालत है। बाकी किताबान ये गलत है, ये फ़ारसी में इस तरह की जमा बनाई जाती है, उर्दू में ये मकबूल नहीं है।
اور کتابات یہ غلط جمع ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 87 میں ہے ابلاغی تدریس کا مقصد ہے۔ ابلاغی تدریس یعنی کمیونیکیٹیو ٹیچنگ، تو آپشن ہے اے رٹانا، بی قواعد یاد کرانا، سی ترجمہ، ڈی عملی گفتگو۔ تو ہمارا صحیح آپشن ڈی ہو جائے گا، عملی گفتگو مقصد ہے، کیونکہ رٹانا یہ قابل قبول نہیں ہے، تدریس میں اس کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے، قواعد یاد کرانا یہ پرانا طریقہ ہے، اور ترجمہ یہ ابلاغی تدریس کا حصہ نہیں ہے، تو عملی گفتگو یہ ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ اور بتایا ابھی آپ کو ابلاغی تدریس کہتے ہیں کمیونیکیٹیو ٹیچنگ کو، اور اس کا مقصد ہوتا ہے طلباء میں باہمی گفتگو اور ترسیل کی صلاحیت پیدا کرنا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 88 میں ہے وہ کھیل رہا ہے میں زمانہ کون سا ہے؟ آپشن ہے اے ماضی، بی مستقبل، سی امر، ڈی حال استمراری۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن ڈی حال استمراری۔ اب آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا استمرار حال کی صورت ہے اور رہا استمرار کی علامت ہے۔ اس کو انگلش میں پریزنٹ کنٹینیوس بولتے ہیں، حال بولتے ہیں پریزنٹ کو، اور استمرار بولتے ہیں کنٹینیوس کو۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس ہوگا یعنی حال استمراری۔ باقی ماضی بولتے ہیں پاسٹ کو، اور مستقبل بولتے ہیں فیوچر کو، اور امر بولتے ہیں امپیریٹیو سینٹینس جس میں آرڈر یا سجیشن ہوتا ہے، حکمیہ جملے، اس کو امر بولتے ہیں۔ تو ہمارا صحیح آپشن ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 89 ہے، سوال نمبر 89، اندھیرا چھا گیا میں چھا گیا کیا ہے؟ تو چھا گیا کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپشن ہمارا کون سا صحیح ہوگا؟ پہلے مرکب صحیح ہو جائے گا ہمارا سوال نمبر 89، کیونکہ چھا گیا یہ تو فعل ہی ہے، اور فعل کسی آپشن میں ہے بھی نہیں۔ اس میں بولتے ہیں ناؤن کو، ضمیر پروناؤن اور صفت ایڈجیکٹیو کو بولتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف اگر آپ دیکھیں گے تو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم بولتے ہیں، اور ضمیر بولتے ہیں وہ اسم جو وہ لفظ جو اسم کی جگہ پہ بولا جائے اس کو ضمیر بولتے ہیں، اسم ضمیر۔ اور صفت ایڈجیکٹیو کسی چیز کے اچھائی یا برائی بتانے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو صفت بولتے ہیں۔ سوال نمبر 90 میں ہے وہ کتاب پڑھا رہا ہے میں پڑھا رہا ہے کیا ہے؟ اب یہ ریپیٹڈ ہو گیا ہے، سوال نمبر 88 میں بھی حال استمراری سے سوال پوچھا گیا تھا، اسی بھی پوچھا گیا ہے، تو اس کا بھی صحیح آپشن ہمارا ہو جائے گا آپشن اے فعل حال استمراری۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 91، ابلاغی طریقے تدریس کا مقصد ہے، یہ بھی وہی کمیونیکیٹیو ٹیچنگ کا سیکنڈ کویشچن ہو گیا، تو اس کا بھی صحیح آپشن ہو جائے گا ہمارا آپشن بی زبان کا عملی استعمال۔ پہلا ہے قواعد یاد کرانا، یہ بھی نہیں ہے، سی ہے ترجمہ کروانا، یہ بھی نہیں، اور ڈی خاموش مطالعہ، یہ سائلنٹ اسٹڈی، یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا صحیح آپشن بی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 92 میں ہے ابلاغی طریقے تدریس میں زور دیا جاتا ہے، کس چیز پر زور دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 87 میں یہ آ چکا ہے، آپشن بی صحیح ہے، عملی گفتگو پر۔ سوال نمبر 93 میں ہے افسانہ کی اہم خصوصیت ہے، آپشن اے ہے طوالت، بی وحدت تاثر، سی صرف مکالمہ، اور ڈی اشعار۔ تو 93 کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن بی وحدت تاثر۔ جو افسانہ ہوتا ہے، مختصر افسانے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن پر ایک ہی تاثر مرتب کرے، تو ایک ہی تاثر مرتب کرے، اس کے لیے وحدت تاثر ہے۔ باقی اگر بات کریں ہم طوالت کی، تو طوالت یہ ناول کی خصوصیت ہے، طوالت مطلب لمبائی، تو لمبی کہانیاں ناول میں ہوتی ہیں، تو طوالت ناول کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے اگر مکالمہ کی بات کریں تو وہ ڈرامے کا حصہ ہے، ڈرامے میں ہوتا ہے، اور اشعار تو ظاہر سی بات ہے یہ شاعری کا حصہ ہے، نثر کا حصہ نہیں، نظم کا حصہ ہے۔
سوال نمبر 94 میں ہے استاد کس قسم کا اسم ہے؟ آپشن اے ہے اسم نکرہ، اسم معرفہ، اسم ضمیر، اسم اشارہ. تو ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن اے اسم نکرہ ہے، کیونکہ یہ ایک عام لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو عمومی نام ہے استاد، استاد کوئی خاص نام نہیں ہے، اسی لیے اسم نکرہ ہوگا. اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 95 میں ہے. سوال نمبر 95 میں ہے ہم کل بازار جائیں گے کس زمانے کی مثال ہے؟ آپشن اے ہے ہمارے پاس ماضی، بی حال، سی مستقبل، ڈی امر. تو ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا جائیں گے. گاگے گی فیوچر کی پہچان ہوتی ہے، تو فیوچر کو بولتے ہیں مستقبل. تو ماضی پاسٹ، حال پریزنٹ، مستقبل فیوچر، اور امر بولتے ہیں امپیریٹیو سینٹینسز کو. اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 96. علم کا مطلب ہے؟ آپشن اے کھیل، یہ تو نہیں ہے. اور دوسرا ہے آپشن دوڑ، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ہنر، یہ بھی نہیں. تو صحیح آپشن ہمارا دانش ہو جائے گا. تو علم کا جو لفظی معنی ہے تو لغوی معنی جاننا، آگاہی، فہم اور عقل و دانش کا ہوتا ہے. تو صحیح آپشن ہمارا آپشن ڈی ہو جائے گا. سوال نمبر 97 میں ہے مرزا غالب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن ہے اے افسانہ، بی ڈرامہ، سی غزل، ڈی ناول. تو ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن سی غزل. مرزا غالب کا بھی تعلق غزل سے تھا. اور اگر مرزا غالب کی بات کریں تو اردو کے سب سے بڑے صاحب طرز اور غزل گو شاعر ہیں. چلیے باقی ڈیٹیل کلاسز میں ہوتی ہیں، کسی کو کلاس لینی ہو تو وہ کلاس لے سکتے ہیں باضابطہ تیاری کرنے کے لیے. اس کے لیے بیچ لانچ کیا جا چکا ہے. اگر کسی کو بیچ سے جڑنا ہے تو کافی ہے. باقی ہم انشاءاللہ ایک پیپر اور جلدی اپلوڈ کرنے والے ہیں ڈسٹینس کا. سوال نمبر 98 میں ہے وہ بہت خوش ہے میں خوش کیا ہے؟ آپشن ہے اے اسم، بی فعل، سی صفت، ڈی حرف. تو ہمارا سی آپشن ہو جائے گا آپشن سی صفت، ایڈجیکٹیو. سوال نمبر 99 میں ہے خط نویسی میں ضروری ہے؟ آپشن اے غیر رسمی، بی اشعار، سی مکالمہ، ڈی سلام و اختتام. تو اس طرح کا سوال پہلے آ چکا ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن ڈی سلام اور اختتام. غیر رسمی لیٹر، انفارمل لیٹر، ہر لیٹر انفارمل نہیں ہوتا، تو وہ ہم ہر جگہ انفارمل لیٹر نہیں لکھ سکتے، بلکہ لیٹر میں تو فارمل لکھا جانا چاہیے. اور اشعار یہ خط کا تعلق نہیں، اس سے اشعار ہونا ضروری نہیں خط کے اندر. مکالمہ یہ بھی ضروری نہیں ہے خط کے اندر، تو ڈرامے میں ہوتا ہے. تو صحیح آپشن ہمارا سلام اختتام ہو جائے گا. سوال نمبر 100 اور آخری سوال ہے اردو کا. اقبال کی مشہور نظم ہے؟ آپشن اے ہے لب پہ آتی ہے دعا، بی بنات الناش، سی آدمی نامہ، ڈی امراؤ جان ادا. تو ہمارا صحیح آپشن تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا آپشن اے لب پہ آتی ہے دعا. یہ علامہ اقبال صاحب کی بہت مشہور نظم ہے، جس کا عنوان ہے بچے کی دعا. بچے کی دعا کے عنوان سے یہ نظم مشہور ہے. باقی اگر باقی آپشنز کی بات کرتے ہیں بنات الناش، تو یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی ناول ہے. یہ اور اگر آدمی نامہ کی بات کریں گے تو آدمی نامہ یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے. اور امراؤ جان ادا یہ بھی ناول ہے مرزا ہادی رسوا کا، کافی مشہور ناول ہے. باقی یہ تو تھا یہ تھے اردو کے 20 کوشچنس. اور باقی حصے اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو چینل پر پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور جلدی ہم دوسرے پیپر بھی لائیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو محنت اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو لگتا ہے کہ ویڈیو کی ضرورت ہے تو اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. خدا حافظ.